آج کا ہمارا موضوع ہے صحافت، پراپیگنڈا اور سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام کیسے پراپیگنڈا کے ذریعے صحافت کو اپنے مقاصد میں استعمال کرتا ہے، آج کے ہمارے مضمون کا بنیادی نقطہ ہے۔ صحافت، پراپیگنڈا اور سرمایہ دارانہ نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحافت کیا ہے، پراپیگنڈا کی تعریف کیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا مفہوم کیا ہے، پہلے ہم یہ سمجھ لیں۔ سرمایہ دارانہ نظام سے مراد ایسا معاشی نظام ہے جو کہ پرائیویٹ ملکیت پر یقین رکھتا ہے، جو پیداوار اور منافع کو تقویت دیتا ہے، جو مارکیٹ اکانومی، پرائس سسٹم، پرائیویٹ پراپرٹی، پرائیویٹ رائٹس اور لیبر اجرت کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ پراپیگنڈا سے مراد جانبدار انفارمیشن، مس لیڈنگ انفارمیشن، جس کے ذریعے مخالف کو بدنام کیا جاتا ہے اور خود سیاسی، معاشی غرض ہر قسم کے اپنے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ صحافت کی تعریف کچھ یوں ہے: جرنلزم مینز کمیونیکیشن آف ڈے ٹو ڈے انفارمیشن، نیوز، فیکٹس تھرو ورڈز، ساؤنڈ، پکچرز ایٹسٹرا۔ صحافت عوام تک سچ پہنچانے کا نام ہے، جس کے لیے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صحافت کی 9 مشہور اقسام یہ ہیں: نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلزم، نمبر 2 واچ ڈاگ جرنلزم، نمبر 3 آن لائن جرنلزم، نمبر 4 براڈ کاسٹ جرنلزم، نمبر 5 اوپینین جرنلزم، نمبر 6 اسپورٹس جرنلزم، نمبر 7 ٹریڈ جرنلزم، نمبر 8 انٹرٹینمنٹ جرنلزم، نمبر 9 پولیٹیکل جرنلزم۔ صحافت کی 9 بیان کردہ اقسام میں ہی صحافت کے 4 بڑے مقاصد چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ اطلاعات پہنچانا، لوگوں کو تعلیم دینا، ان کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان میں 4 قسم کے میڈیا مالکان پائے جاتے ہیں: نمبر 1 گورنمنٹ آف پاکستان، نمبر 2 پرائیویٹ بزنس گروپ، نمبر 3 جرنلسٹ گروپ آف پاکستان، نمبر 4 آئیڈیالوجیکل میڈیا اونرز۔ ان 4 قسم کے میڈیا کو چلانے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی رقم یا سرمایہ میڈیا مالکان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سرمایہ داروں، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور گورنمنٹ آف پاکستان جس نے اشتہارات دینے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرے۔ سچا صحافی وہ ہے جو کسی سیاسی جماعت، کسی ملٹی نیشنل کمپنی، کسی ڈکٹیٹر کا ترجمان نہ ہو، بلکہ اس کی خبر اور تبصرہ غیر جانبدار ہو اور معاشرہ کے اندر وہ سچ کی آواز ہو۔ صحافیوں کی آج کل جو اقسام ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: نمبر 1 انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ریپرزینٹیٹیو جرنلسٹ۔ یہ صحافی عالمی طاقتوں کی حمایت کرتے رہتے ہیں، یہ وہاں کے سسٹم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک کی خامیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس یورپ میں جائیداد ہوتی ہے اور ان کی اولاد امریکہ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ میں تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہے۔ ان کی پیش گوئی کافی حد تک ٹھیک ثابت ہوتی ہے۔ میڈیا مالکان سے یہ تنخواہ کی صورت میں ملینز میں رقم وصول کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے 1 درجن کے قریب ملازم بھی رکھے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ نمبر 2 ملٹی نیشنل کمپنیز ریپرزینٹیٹیو جرنلسٹ۔ جب ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے پاکستان میں پانی بیچنے کے لیے لانچ کرنا تھا تو اس نے تقریباً ہر اخبار میں ایک اعلیٰ درجے کا صحافی خریدا۔ ان صحافیوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہیپیٹائٹس کی اہم وجہ پانی ہے، اگر ہم صاف پانی پئیں گے تو ہم ہیپیٹائٹس جیسی بیماری سے بچ جائیں گے۔ پانی مارکیٹ میں آ گیا اور ماہانہ کروڑوں روپے کی اس پانی کی سیل شروع ہو گئی، لیکن ہیپیٹائٹس پھر بھی ختم نہ ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اس بیماری کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ فارمی مرغا ہے۔ اگر صرف پانی ہی ہیپیٹائٹس کی وجہ ہوتا تو تمام گٹر صاف کرنے والے حکومت پاکستان کے ملازم اس مرض کا شکار بنتے اور پورا واسا بیمار پڑ جاتا۔ نمبر 3 نیشنل اسٹیبلشمنٹ ریپرزینٹیٹیو جرنلسٹ۔ یہ کسی بھی ملک کی نیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق خبر بناتے ہیں، اپنی مرضی کے مفادات حاصل کرتے ہیں اور ایزی لائف گزارتے ہیں۔ نمبر 4 پولیٹیشنز ریپرزینٹیٹیو جرنلسٹ۔ یہ صحافی سیاستدانوں کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی کسی سیاسی پارٹی سے مفادات حاصل کر رہا ہے اور کوئی کسی سیاسی پارٹی سے، لیکن پھر بھی یہ صحافی کہلواتے ہیں، حالانکہ لوگ انہیں سیاسی ورکرز سمجھتے ہیں۔ نمبر 5 سوشل میڈیا جرنلسٹ اور سٹیزن جرنلسٹ۔ یہ صحافی
فیس بک پیج، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک وغیرہ پر کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال پی ٹی آئی سیاسی جماعت نے کیا ہے۔ کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، کچھ نیشنل اسٹیبلشمنٹ، کچھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے اور کچھ سچی صحافت کرتے ہیں اور اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتے ہیں۔ نمبر 6، ریئل جرنلسٹ۔ یہ وہ سچے صحافی ہیں جو صحافت کے لیے موت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ سال 2021 میں 45 صحافی دنیا میں قتل ہوئے۔ ہر صحافی کے قتل کی وجہ مختلف ہے، لیکن ایک وجہ کامن ہے، وہ ہے سچ بولنا، سچ لکھنا اور سچ کو تلاش کرنا۔ اگست 2016 تا اگست 2022 پاکستان میں 30 صحافی شہید ہوئے۔ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے صحافت جیسے مقدس پیشہ کی لاج رکھی اور حق سچ کی آواز بنے۔ ہر فیلڈ میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں اور ہر فیلڈ میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ہر کوئی عام انسان ہوتا ہے، پھر وہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، پھر اپنی نفسیات، ضروریات، تعلیم اور فیلڈ کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے۔ پاکستان میں اچھے صحافیوں کی کمی نہیں ہے، صرف ان کی حوصلہ افزائی اور وکالت کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں صحافت کا مستقبل تابناک ہے۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tariq Sir channel. Thank you.